وقفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، بلا تمہید و بلا تمثیل چند ایک معروضات عام کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے، بڑے ہی اہم موضوع کے حوالے سے، اور وہ آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، بلا تمہید و بلا تمثیل۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر ہو جائیں۔ پیارے صاحبو، آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں تک ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جس کا جنازہ مسجد میں ادا کیا جائے ہم کہتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا بخت والا بندہ ہے جی، دیکھو کہ اس کا جنازہ مسجد میں ادا کیا گیا۔ یہ ایک ہماری اپنی سوچ اور ہماری اپنی ایک رائے ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمیں اس چیز کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ دین کیا کہتا ہے، قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، ہمارا دین اسلام، ہماری شریعت، ہماری فقہ اس بارے میں کیا رائے پیش کر رہی ہے، اس حوالے سے ہمیں غور اور فکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں کہ داتا صاحب کا فرمانے علی شان ہے کہ علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر علم کے بربادی کا سبب ہے، تباہی ہو جاتی ہے۔ ہم علم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، تب بھی فائدہ کوئی نہیں۔ جانتے ہوئے ہر چیز کے بارے میں سمجھتے ہوئے جب عمل نہیں کرنا تو پھر وہ اس علم کا کیا فائدہ؟ اور اسی طرح وہ عمل جو بغیر علم کے کیا جائے، جب کہ سمجھانے والے بتانے والے موجود ہوں اور ہم اپنے طور طریقے سے ہی کرتے چلے آئیں اور اسی طرح ہی ہماری سوچ اور ہماری فکر ہو، تو پھر وہ عمل جو علم کے بغیر کیا جائے وہ بھی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ جب علم نہ ہو، اگر کوئی عمل سرزاد ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگیں تو وہ مالک بخشنہار ہے، معاف فرمائے گا۔ اور جب علم ہو جائے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پھر اگر کوئی روگردانی کرے گا تو پھر وہ عند اللہ مجرم بنے گا۔ تو معزز سامعین، یہ جو بہت ہی عام مسئلہ ہے مسجد کے اندر نماز جنازہ، تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہماری جو ایک پرانی سوچ اور فکر ہے وہ تو یہی ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اب شریعت سے، دین سے پوچھتے ہیں، قرآن سے اور اسلام سے، کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ حضور جان عالم کے فرامین کے اندر اور حضور کی احادیث کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، مکروہ تحریمی حرام کے قائم مقام ہے، اور اس کا گناہ ہے، ثواب کوئی نہیں۔ جو جنازہ مسجد میں پڑھا جائے اس پر ثواب کوئی نہیں ملتا ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، اسے دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ پڑھا نہ پڑھا ایک برابر ہے۔ تو اس لیے اس امر سے، اس کام سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے،
حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور فقہ کی حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ ائمہ مساجد کے پڑھانے سے یہ ناجائز کام جائز نہیں ہو جائے گا، ناجائز ہی رہے گا اگر کوئی پڑھاتا ہے یا ایسے کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان بھی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا اسے کوئی ثواب نہیں، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس واسطے پیارے صاحبو اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ عمل ہم کس وجہ سے کرتے ہیں؟ بارش ہے جی، مجبوری ہے، بارش کوئی مجبوری نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا چل کے بتا دوں، پھر آگے چلیں گے۔ اور معتبر کتابوں کے اندر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی، چونکہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے الحمدللہ کہ میں کوئی لوز بات نہیں کرتا، اتھینٹک باتیں ہوتی ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک صحیح چیز جو ہے وہ صحیح معنوں میں پہنچائی جائے۔ تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کسی مستند مفتی یا عالم سے پوچھنا چاہے وہ پوچھ بھی سکتا ہے، اور ہمیں پوچھنا بھی چاہیے۔ آج ہم تباہی اور بربادی کی طرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ہم خود پڑھتے نہیں اور کسی سے پوچھتے نہیں، جس کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو فتاوی عالمگیری کے اندر ہے، جلد اول کے اندر، فتاوی فیض الرسول جلد اول ہے، فتاوی رضویہ شریف جلد 4 ہے، ان کے اندر بہار شریعت حصہ چہارم ہے، یہ موجود ہیں چیزیں۔ فتاوی قاضی خان ہے، فتاوی صغریٰ ہے، اور فتح القدیر ہے، اور اس طرح کے بے شمار، رد المختار ہے، بے شمار کتب کے اندر یہ چیز روز روشن کے دروازے ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور جناب صدر الشریعہ نے بھی اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے مکروہ تحریمی کیوں لکھا گیا، سبب کیا ہے؟ اور ہمارے پڑھنے کا جو سبب اور وجہ وہ کیا ہے؟ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ بارش بہت ہے، تو مجھے بتائیں پھر قبر بھی مسجد میں کھودنی چاہیے نا، وہ قبرستان میں کیوں کھودی جاتی ہے؟ اگر جنازہ مسجد میں پڑھا جا رہا ہے تو بندے کی قبر بھی تو مسجد کے اندر، یہاں کسی سین کے اندر کی جائے نا، کہ بارش بڑی زیادہ ہے جی، ہماری قبر قبرستان میں بن جاتی ہے، گھر سے مسجد تک میت منتقل ہو جاتی ہے، مسجد سے قبرستان تک منتقل ہو جاتی ہے، پھر چارپائی سے قبر کے اندر جو دفن کرنے کی ترکیب ہے وہ ساری بھی بارش کے اندر کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ جنازہ پڑھنے والے آ کے پڑھ لیتے ہیں، جانے والے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سارا پروسیس جو ہے وہ بارش میں ہو جاتا ہے۔ جنازہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 سے 3 منٹ، تو وہ کام بارش میں کیوں نہیں ہوتا؟ جب بارش میں میت گھر سے مسجد میں منتقل کی جا سکتی ہے، مسجد سے قبرستان میں منتقل کی جا سکتی ہے، تو 2 منٹ میں بارش میں کھڑے ہو کے جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے نا۔ یا تو کہ ہر بندے کے اوپر چھت ہو اور وہ چھت کے نیچے جناب قبر بھی کھود رہا ہے، دفن بھی کر رہا ہے، گھر سے مسجد تک، مسجد سے قبرستان تک میت کو چھت کے نیچے منتقل کر رہا ہے، ہر آنے والا بھی سیو ہے، ہر جانے والا بھی سیو ہے، پھر تو شرعی عذر ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب باہر اتنی زیادہ لوگوں پر کیا کریں؟ تو جب سارے معاملات بارش میں ہو جاتے ہیں تو پھر پڑھنے والا عمل کون سے مشکل ہے؟ تو اس لیے پیارے صاحبو یہ ہماری ایک جاہلانہ اور احمقانہ سوچ ہے، اور پھر اس کے اوپر ہماری بڑی دلیلیں ہوتی ہیں، اور وہ ہم دلیلیں دیتے ہیں۔ وہ کیا دلیل ہے جی؟ دیکھو جی، عربوں میں پڑھا جاتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ میں نے بھی دیکھا ہے مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر، حرمین طیبین کے اندر، میں نے بڑی غور کیا، بڑا فکر کیا، بڑا سوچ و بچار کیا، بڑی تگ و دو کیا، مجھے کہیں پہ کوئی میت نظر نہیں آتی تھی۔ تو پہلی چیز یہاں پہ میں عرض کر دوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں جی عربوں میں ہوتا ہے اور یہاں کیوں نہیں ہوتا، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھیں جی، عربوں کو نہیں پڑھ لیتے تھا، کیوں پڑھیے؟ نماز کے بعد کلمہ پڑھو جی، عربوں میں نہیں پڑھا جاتا تو یہاں کیوں پڑھیں جی؟
کلمہ جنازے کے ساتھ وہاں نہیں پڑھا جاتا تو یہاں کیوں کریں جی؟ تو پیارے صاحبوں، ہم نے عربوں کا کلمہ نہیں پڑھا، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا پڑھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے حجت اور دلیل اہل عرب کا عمل نہیں، ہمارے لیے دلیل اللہ کا قرآن اور سونے نبی کا فرمان ہے۔ یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ عرب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کوئی سروکار نہیں ہے اس سے۔ اگر اس چیز پہ جائیں اور دیکھیں تو پھر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے کون تھے؟ باپ مر جائیں تو ماں سے نکاح کرنے والے کون تھے؟ وہ بھی تو عرب تھے۔ ماں کو منڈیوں میں بیچنے والے بھی تو عرب تھے۔ تو کیوں نہیں ماں کو اپنی کو منڈی میں بیچ کے آتے؟ کیوں نہیں اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتے؟ وہ بھی تو عرب کرتے تھے۔ الامان والحفیظ۔ تو آل عرب کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی دلیل ہے تو وہ اللہ کا قرآن اور سونے نبی کا فرمان ہے۔ عربوں کے اوپر نہ جائیں، اور پھر ان کی کچھ وجوہات بھی ہوں گی، ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوں گی۔ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، غرض و غایت ہوتی ہے۔ میں نے بڑا غور کیا اور دیکھا، مجھے کہیں پہ میت نظر نہیں آیا جو حرمین کے اندر جنازے پڑھے جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہاں ایک دن میں 5 جنازے کہاں پہ اٹھتے ہیں؟ کبھی پڑھا کسی نے؟ ہم پورے اپنے ایریے میں پھر لیں تو ایک دن میں 5 جنازے نہیں پڑھتے۔ تو ایک محلے اور ایک گاؤں کے اندر ایک دن میں 5 جنازے پڑھے ہیں کبھی کسی نے؟ 2-2 3-3 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ۔ وہاں پر یہ ایک مجبوری بھی ہے، پڑھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سیپریٹ جگہ بنائی ہوئی ہے جو امام کے سامنے جہاں پہ باڈیاں پڑی ہوتی ہیں۔ مجھے تو کم از کم کہیں پہ نظر نہیں آئی اور نہ میں نے کہیں پہ دیکھا ہے۔ کسی کو اگر آیا ہو تو وہ مجھے بتا دے۔ تو سیپریٹ ایک جگہ انہوں نے جو رکھی ہے امام کے سامنے بنائی ہوئی ہے، وہاں پر باڈیاں پڑی ہوتی ہیں، آ کے امام کو بتا دیا جاتا ہے، وہ بس سامنے ہوتی ہیں، وہ نیت کر کے پڑھا دیتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنازہ جو پڑھا جائے اگر وہ کہیں باہر جگہ ہو ان کی، پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہر نماز میں وہاں پہ جنازے ہوتے ہیں، تو اس لیے اب وہیں پہ پڑھے جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں باہر پہ ان کی کوئی جنازہ گاہ ہو تو کیا خیال ہے کوئی جائے گا وہاں پر؟ ہم یہاں پہ کسی کو پہچانتے نہیں، کسی کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں، تو ہم پڑھنے نہیں جاتے، چاہے وہ ہمارا پڑوسی کیوں نہ ہو۔ آج بے لینا کال سے چلے گا تو چھوڑو جی، کیا لوڑ ہے۔ تو جو یہاں سے لاکھوں روپے لگا کے گیا ہے حرمین طیبین کی حاضری کو، وہ ناواقف لوگوں کے جنازے پڑھنے کے لیے جنازہ گاہ کی طرف دوڑتا رہے گا، خانہ کعبہ کو یا روضہ رسول کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائے گا۔ تو کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں ان کی، میں نہیں کہتا، ان کی وکالت نہیں کرتا، لیکن وہاں پہ پڑھے جاتے ہیں تو وہاں پہ مسئلہ کچھ اور ہے، یہاں پہ یہ جائز نہیں ہے ہمارے یہاں کم از کم۔ تو مسجد کے اندر جنازہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوتا، کوئی شرعی عذر نہیں ہے جی۔ یہ اگر شرعی عذر ہے تو پھر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پھر باقی معاملات بارش میں ہو جاتے ہیں، تو جنازہ کیوں نہیں بارش میں پڑھا جاتا؟ اور اب اس چیز پہ آئیں کہ یہ مکروہ تحریمی کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو مین وجہ اور لاجک ہے وہ ہے مسجد کی بے توقیری، مسجد کی بے حرمتی، مسجد کی توہین۔ کس طرح؟ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ چاہے میت محراب میں ہو یا مسجد میں ہو، آدھے لوگ اندر ہوں یا آدھے باہر ہوں، یا سارے اندر ہوں یا سارے باہر ہوں، یا صرف میت اندر ہو، جو بھی صورت حال ہو، ہر حال میں مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ مسجد کی توہین ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ دیکھیں، آپ غور کریں اور ضرور کیجئے گا غور اس بات پر کہ جب ہم جنازہ اٹھا کے چلیں گے تو کیا خیال ہے، جب بارش ہوتی ہے گلیوں کے اندر جو پانی بہہ جاتا ہے اس کے اندر غلاظت اور گندگی کتنی ہوتی ہے، جو نالیوں کے اندر پتہ نہیں مہینوں سے کھڑا ہوا پانی اور گند ہے وہ بھی سارا پھیل جاتا ہے پوری گلی کے اندر۔ ہمارے جیسے دیہاتوں کی جو گلیاں ہیں، جو سڑکیں ہیں، ان پہ اوپر دیکھیں کہیں پہ گوبر پڑی ہے، کہیں پہ کسی جانور اور کی غلاظت اور پیشاب وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اور جانور کرتے ہیں، اور ہمیں نظر آتا ہے۔
کچھ سیانے لوگ ہوتے ہیں جب دیکھا بارش تیز آ رہی ہے وہ اپنے گٹر کو بھی کھول کے تو گلی میں پھینک دیتے ہیں، ایسا پانے ساڑا گٹر بھی صاف ہوئی کیسی. ہوتے ہیں سیانے لوگ بھی ایسے اور کرتے بھی ہیں. تو پیارے صاحبوں وہ ساری غلاظت، وہ سارا گند کچھ بھی نہ ہو جو نالیوں میں ایک ایک ماہ سے اٹکا ہوا ہے، جب وہ پوری گلی میں پھیل جائے گا تو جب ہم چلتے ہیں تو کم و بیش ٹخنوں تک، پنیوں تک، یہ پنڈلیوں تک تو ہمارے پانی لگ جاتا ہے. وہ جو نجاست ہمارے کپڑوں کے ساتھ لگ گئی، ہمارے جسم کے ساتھ لگ گئی، وہ ہمارے ساتھ جڑ کے مسجد کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے، یہ یہاں پہ تھوڑا رک جائیں پیارے صاحبوں. اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کو آپ سٹڈی کریں، نماز مسجد میں پڑھنے آتے ہیں. اب بندے نے وضو کیا، میں نے یہ مسئلہ پہلے بھی عرض کیا ہے، شاید آپ کو اب ذہن میں آ جائے. تو وہ اپنے اعضائے وضو کو خشک کر کے پھر مسجد کے اندر داخل ہو. اگر اس کی کوئی رکعت جاتی ہے جانے دے، وہ رکعت کو اپنانے کے لیے اعضائے وضو خشک کیے بغیر مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اعضائے وضو سے پانی ٹپک رہا ہو اسے خشک کرنا ضروری ہے. حدیث پاک کی روشنی میں جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، منہ دھوئے تو اس کے منہ کے گناہ صاف ہوتے ہیں. تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو پھر وہ وضو والا پانی، اس کے اندر گناہوں کی آمیزش آتی ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے گناہوں سے، وہ گناہوں سے ملا ہوا پانی اب پاک نہیں رہتا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ ناپاک پانی جب پاک مسجد کے اندر گرے گا تو یہ مسجد کی توہین ہے. اس لیے تم اعضائے وضو کو خشک کرو، بھلے تمہاری رکعت جاتی ہے چلی جائے تو اعضائے وضو خشک کر کے مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جماعت میں شریک ہو جاؤ. ٹھہری کاخی چھوڑو ایک بار پھر آنکھوں پلا. ماشاءاللہ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. اور پھر جو فقہ کا مسئلہ ہے وہ بھی یہ ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہے کہ جو رہائشی اور مقامی لوگ ہیں وہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں، مسجد میں نہ کریں. مسجد میں یا مدرسہ میں ان کے لیے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے، کہ ان کی وجہ سے پھر روز پانی ضائع ہوگا، روز پانی بھرنے کے لیے بجلی ضائع ہوگی، روز بل زیادہ آئے گا. ہاں کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے دوران نماز، وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، سہولت ہے، کر لیں. کوئی مسافر ہے آ کے وضو کر لیں. جو پکے رہائشی مقامی لوگ ہیں وہ گھر سے وضو کر کے آئیں. اس طرح مسجد اور مدرسے کا خرچہ بڑھنے میں کمی آئے گی اور ان کے اعضائے وضو آتے آتے سارے خشک ہو جائیں گے اور اس بے ادبی اور بے حرمتی سے وہ محفوظ ہو سکیں گے. تو اس لیے پیارے صاحبوں جب وضو کریں گناہوں کی آمیزش والا پانی ساتھ مل جائے تو وہ مسجد کے اندر گرے تو مسجد کی توہین ہے. پھر جو نماز پڑھنے آئے گا، اب یہ جو کارپٹ پڑے ہوتے ہیں، قالینیں پڑی ہوتی ہیں، تو کیا خیال ہے ان کے اوپر اگر پانی کا گلاس ڈال دے، آدھ ڈال دے، شرطیہ طور پہ میں کہتا ہوں، اگلے جمعے آ کے اسی مقام پہ منہ رکھ کے پھر سونگھ لینا، پھر آپ کو بدبو نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا. بدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو جب بدبو آئے گی تو جو جنازہ پڑھنے والے آئے ہیں کیا خیال ہے وہ پڑھ کے جب واپس جائیں گے تو پھر مسجد کی ان قالینوں کو کسی نے خشک کرنا ہے؟ ان کو اٹھا کر کسی نے دھوپ میں ڈالنا ہے؟ ان کی صاف ستھرائی کا اہتمام کسی نے کرنا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا. مسجد کے اندر وہ اٹکا ہوا پانی جب صفوں میں پھیل جائے گا بدبو پیدا ہوگی. خانہ خدا کے اندر بدبو پیدا کرنا اور گندگی اور غلاظت کو پھیلانا یہ توہین ہے. اس توہین اور بے ادبی اور بے توقیری کی وجہ سے مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ کوئی نہیں، اس مسئلے کو یاد رکھیں. اس وجہ سے مسجد کے ادب و احترام کی وجہ سے یہ عمل ہے کہ مسجد کی توہین ہو رہی ہے، مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے. تو یہ خانہ خدا ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. ہمارے گھر میں آ کے کوئی گند پھیلائے، ہمارے گھر میں آ کے کوئی توڑ پھوڑ کرے، ہمارے گھر میں آ کے اگر کوئی گندی گفتگوئی کرے تو کیا ہم گوارا کرتے ہیں؟ تیری جرت کیسے ہوئی میرے گھر کے اندر آ کے تو اول فول بک رہا ہے؟ ہم کسی کو گندی گفتگو نہیں کرنے دیتے. تو اپنے گھر کے اندر کسی کو گند پھیلانے دیں گے تو پھر جو احکم الحاکمین کے گھر میں آ کر اپنے مطلب اور اپنے مقصد کے پیش نظر کس کا فائدہ جنازہ پڑھنے میں؟ اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں، ہمارا ہے، ہمارے مرے ہوئے کا ہے. تو پیارے صاحبوں
ہم اپنے فائدے کے لیے رب کے گھر کو گندا کر جائیں، اپنے فائدے کے لیے احکم الحاکمین کے گھر کی توہین اور بے توقیری کر جائیں، تو اس پہ ہمیں پھر پکڑ نہ ہو۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، اور اس کا ثواب کوئی نہیں، الٹا عذاب ہے۔ اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم غور کریں، جو چیز ہمیں نہیں پتہ وہ پتہ کریں، جب پتہ لگ جائے تو اس پہ عمل کریں۔ چونکہ یہ دیکھیں نا، ایک عام سی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا باقی سارے معاملات ہمارے بارش میں ہو جاتے ہیں، تو جنازہ پڑھنے میں کوئی دیر کو نہیں لگتی، 3-4 منٹ اگر بارش میں کھڑے ہو کے پڑھ لیں تو اللہ مہربانیاں ضرور فرمائے گا۔ جب اس کی رحمت کی رمجم برس رہی ہو، اور پھر جس کے کفن پہ حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، حضور جان عالم نے فرمایا کہ بارش کی 4 بوندیں پڑ جائیں وہ مغفور ہو جاتا ہے، اور وہ بخشا جاتا ہے۔ ہم ایسے ظالم ہیں کہ اس کے اوپر ایک جناب علی بوند نہیں پڑنے دیتے، تو پھر کہتے یا اللہ بخش۔ وہ جو بخشنے کا اہتمام ہو رہا ہے اس میں کیوں نہیں اسے دھکیل رہے، اس میں اسے کیوں نہیں داخل کر رہے، اور پھر بخشش بھی مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ مسجد کی توہین ہے، خانہ خدا کی بے ادبی ہے۔ ایک بندہ جیسے حضور جان عالم نے فرمایا صحابہ یہ مر گیا تو مجھے ضرور بتانا۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس میں کون سی خاص بات ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ موجود دنیا میں ہے، چل پھر رہا ہے فرش زمین پر، اللہ احکم الحاکمین نے اسے جنت کے اندر داخل فرما دیا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں ہی جنتی ہے، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھے، یہ مرے گا ادھر روح نکلے گی ادھر جنت میں داخل ہو جائے گا، اس لیے مر گیا تو مجھے ضرور بتانا۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور اس کا عمل کون سا ہے، ہم بھی وہ کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی یہ خانہ خدا میں آتا ہے، جب بھی یہ مسجد میں آتا ہے، کہیں پہ کوئی تنکا پڑا ہو، کوئی ذرہ پڑا ہو، کوئی دھاگا پڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ تو اللہ کریم جل والا کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ جو خانہ خدا کے اندر صفائی کا اہتمام کرے، ایک تنکا ایک دھاگا اٹھا کے باہر پھینک دے، اس کا مقام بارگاہ خدا کے اندر یہ ہے۔ حضور جان عالم نے فرمایا کہ یہ موجود دنیا کے اندر حیات ظاہری کے اندر ہے، لیکن اس عمل کی بدولت اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ اس لیے مسجد میں جب بیٹھے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وضو کر کے آئے یا ویسے وہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، تو پھر دیکھا بھی کریں نیچے بال کتنے جڑے ہیں، جو جڑ گئے ہیں وہ اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے کنگھی کرنا بھی اسی لیے مکروہ ہے، کنگھی نہ کرنی ہے تو باہر ہی کر کے آئیں جو کچھ کرنا ہے۔ اور مسجد کے اندر بیٹھ کے داڑھی کے ساتھ بالوں کے ساتھ کھیلنا کہ وہ اکھڑ کے نیچے گر جائیں، جو گر گیا پھر اسے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ کوئی تنکا پڑا، کوئی دھاگا پڑا، کوئی چیز ایسی پڑی ہے اسے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیں، پھر باہر جائیں گے تو پھینک دینا، اس غرض اور اس نیت سے کہ خانہ خدا کو ہم نے ستھرا کرنا ہے، تو اللہ کریم اس کا انعام اور بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ تو پیارے صاحبوں یہ چیزیں غور طلب ہے، ان پہ ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑی خرابی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، ایک پنڈی ہو سی دیکھا اپنے گرانچ اٹھا بھی پڑھی اس نے اتھا بھی، کیوں؟ اس کی کیا حاجت ہے؟ ہم نے تو شریعت کو بس اپنی لونڈی بنائی ہوئی ہے، جس کا جیسے جی چاہے اسے مروڑ مراڑ کے جناب علی کام کر لیا۔ کوئی بندہ غور اور غرض نہیں کرتا، خیال اور فکر نہیں کرتا، عبرت اور سبق حاصل نہیں کرتا کہ ہمارے اس کام کا ہمیں خمیازہ کتنا بھگتنا پڑے گا۔ ہم شریعت کے تابع ہیں، طبیعت کے تابع نہیں، لیکن اب ہم نے شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع کر لیا ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑو جی مولویاں نے جناب کرٹے، جس کی جو اشنا ہو بھائی چھوڑنا، بس جو دل ہے تو چکر ہی چھوڑو، ٹھیک ہے کرو، لیکن کل اپنے حصے کی مار بھی آپ کو خود کھانی پڑے گی، مولوی آپ کی قبر میں مار کھانے نہیں آئے گا۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا، مولوی آپ کے ہمدرد اور مخلص ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں لوگ آباد ہیں، 50 60 سال گزر گئے، بندہ مر جائے اسے اٹھا کے گاؤں لے آتے ہیں، ایک جنازہ ادھر پڑھتے ہیں، کیوں جی؟ یہ تو پانجیاں
اتنا سجن ساتھی تلک رشتہ تو گراں کیے چاہیے آتا ہے جو اتنا قبر ہے 60,000 نہیں تو گراں مفت ہو گیا سی، اس وجہ تروئی آنو اتنا ہے 10 بجے جنازہ ہویا جناب شہر پنڈی ہے اسلام آباد ہے لاہور ہے پشاور ہے جتھا بھی ہے تو جناب 4 بجے آنی کا اپنے گراں کر چھوڑو. یہ کون سی شریعت ہے؟ کبھی ہم نے کسی عالم سے کسی مفتی سے پوچھا کہ یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہم نے کبھی علماء کو اہمیت نہیں دی ہے. پیارے صاحبوں جبکہ حال یہ ہے حضور جان عالم نے فرمایا دنیا یہ لوگ جنت کے اندر بھی علماء کے محتاج ہوں گے کہ جناب یہ سیب کھانا ہے ہم اسے مانگنے کا طریقہ بتائیں کیسے مانگ کے کھائیں. اور جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے اور یہاں پہ بھی کوئی علماء کی سنتا کوئی نہیں ہے. پیارے صاحبوں جب کوئی بھی معاملہ درپیش ہو پوچھ لیا کریں، پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ فائدہ ضرور ہے کہ آپ اللہ کے مجرم بننے سے بچ جائیں گے. تو وہاں پر جو آپ نے 10 بجے پڑھا، یہاں پہ ہم جنازہ پڑھ کے میت کو کندھوں پہ نہیں اٹھاتے، ہتھاں پر چاہو جی ہتھاں پر. تو کیا خیال ہے پھر 10 بجے کے بعد جو 4 بجے یا 5 بجے اپنے آبائی گاؤں میں ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر جنازہ تو صرف ورثاء کے لیے ہے، سارے وارث وہاں کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں اور پھر گاؤں میں بھی آ کے پڑھتے ہیں. ایک جنازے پر میں نے پھر ایکشن لیا، بڑے جناب کلگیوں والے لوگ تھے، لیکن میں نے کہا بھائی شریعت نے جہاں پہ ہمیں روک دیا ہم اس سے آگے 1 انچ بھی نہیں جا سکتے. میرے پاس عذر نہیں ہے، میرے پاس کوئی شرعی عذر ہو تو میں آپ کا جنازہ پڑھاؤں، نہیں پڑھاؤں گا. میں نے انکار کر دیا ہے، پھر مجھے شرعی عذر ملا تو پڑھایا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز میں ضروری سمجھتا ہوں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. پچھلے ہفتے میرے گاؤں میں یہ جنازہ تھا، میں نے نہیں پڑھایا مسجد میں، انکار کر دیا میں نہیں پڑھاؤں گا اور میں نے پڑھایا بھی نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی بچیں اس چیز سے، یہ علم ہونا چاہیے ہمیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مولوی اور پیر اس قدر بے غیرت ہیں کہ وہ دنیا داروں اور مالداروں کی چپلوسیاں کرنے میں مصروف عمل ہیں اور کچھ جاہل ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اور جو کوئی مولوی یا پیر بیچارہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے وہ بتانا تو چاہ سکتا ہے لیکن بتاتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو گاؤں کے ٹھیکیدار ہیں یہ شام و شام ہی مجھے جناب فارغ کر دیں گے، میرا کیا بنے گا؟ تو رزق وہ ذات دینے والی ہے، اس پہ اوپر توقع اور بھروسہ کرنا چاہیے، حق کو حق بیان کرنا چاہیے. باقی جو بھی ہے کرنی بھرنی اس ذات کی ہے. وہ بھوکھا مارنا چاہے تو پھر کوئی آپ کو سیر نہیں کرا سکتا، اور وہ اگر آپ کو کھلا کھلا کے مارنا چاہے کوئی بھوکھا نہیں رکھ سکتا. تو اس لیے ہمیں حق بیان کرنا چاہیے. وہ مانے تو بسم اللہ، نہ مانے تو انا للہ، لیکن حق حق ہوتا ہے. تو معزز سامعین سی وقار، یہ جو طریقہ کار ہے شہروں کے اندر ایک جنازہ نہ پڑے وہاں پر، اگر وہاں پہ پڑا تو وہاں پہ دفن کریں. حضور جان عالم نے فرمایا کہ میت کو اپنے کندھوں سے ایک گردن سے اتارو، یہ بوجھ ہے تمہارے اوپر. اور ہم کیا کرتے ہیں پھر اسے اذیت اور تکلیف کتنی دیتے ہیں. یہ ہماری سڑکیں جیسی علمان والحفیظ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، 4 اچکولے لگیں گاڑی میں تو ہم میت کو جناب پنڈی سے شہر اسلام آباد سے لاہور سے پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے اپنے گاؤں لے آتے ہیں. کتنی اذیت ہوتی ہے سفر کے دوران. پھر لا کے جنازہ پڑا ہوا پھر اسے رکھ دیتے ہیں. کیا مجبوری ہے اسے رکھنے کی کہ 4 نہیں بجے انہیں تھا پڑ سکتا سوں. معزز سامعین اس لیے ان چیزوں سے بچیں. اور اگر کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، چلو کوئی بیرون ملک سے آ رہا ہے، کوئی بات سمجھ آتی ہے، ایک ہی ضلع اور ایک ہی تحصیل کے اندر ایک بندے کے 2 جنازے، یہ کون سی تک بنتی ہے؟ تو اس طرح کی جہلیت ہے یہ ہماری کہ ہم علماء کے دامنگیر نہیں ہوتے. اور یہ جو مسجد میں پھر پڑھا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، خانہ خدا کی توہین ہے. اس توہین کی وجہ سے، اس بے حرمتی کی وجہ سے اور اس بے توقیری کی وجہ سے یہ سخت معاملہ پیش کیا گیا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. اس لیے کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں بارش میں بھیگ کے مرا. وہ بارش کے اندر جب ہم گیلے پورے کے پورے کپڑے گیلے ہوتے ہیں، وجود گیلا ہوتا ہے، آ کے ٹپکتے ہوئے کپڑوں اور جسم کے ساتھ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے اندر کتنا پانی بہہ جاتا ہے. غور کریں آپ اس چیز پر. تو پھر جب ایک نمازی نماز پڑھنے آئے اور سجدہ کرے اور
آگے سے اسے تافن اور بدبو آ رہی ہو تو کیا خیال ہے؟ اس کا خشوع خضوع ہوگا؟ اس کی نماز کے اندر رغبت اور محبت ہوگی؟ وہ تو شکر کرے گا کہ کب امام صاحب اللہ اکبر کہے اور میری جان چھوٹے اس عذاب سے۔ اور مسجد کے اندر تو مولی کھا کے آنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، ڈکار آتے ہیں اور بدبو پیدا ہوتی ہے تو فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ اور آج کل کی تو بڑی زہر والی مولیاں بھی ہیں، فرشتے ساتھ والے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں، یہ بندہ کہ ڈنگر ہے، کیا اس نے کیا ہوا ہے؟ تو جب مولی کھا کے آنے کی اجازت نہیں کہ بدبو ہوگی، پیاز کھا کے اور یہ تھوم کھا کے آنے کی اجازت نہیں ہے کہ بدبو ہوگی، تو جس نے آ کے یہاں پہ اتنا پانی انڈیل دیا اور اس کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوئی ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ سوچیں ذرا، اپنے صدق دل کے ساتھ تو پتہ چلے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ خانہ خدا کی توہین ہے، تو خانہ خدا کی توہین پھر کیا خیال ہے؟ جب اس کی موجودگی میں اس کے گھر کی توہین کریں گے تو پھر وہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ یہ سزا کے طور پر ہے کہ اس کا ثواب کوئی نہیں ہے اور اسے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، یہ سزا اس لیے ہے، وگرنہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، جو ہم مسجد کے اندر فقیر آتے ہیں مانگنے کے لیے، مانگتے ہیں نا فقیر، عام طور پہ اب رمضان شریف آنے والا ہے تو آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، محرم میں آ گیا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جی، بڑا مجبور ہیں جی، نکے نکے بچے جیتے فالج پہ گیا جیتا گوڈا گٹا لتھا تو پتہ نہیں کیا کیا کہانی، تو ہم بڑے شوق سے پھر انہیں دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کرنا معزز سامعین، مسئلہ یہ بھی بڑا پیچیدہ اور بڑا بریک ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں جی اللہ نے کہا، اللہ نے رضا واسطی، اللہ نے مخلوق تک خرچ کرنا ثواب ہے، اللہ رسول کا حکم ہے کہ مخلوق خدا پہ خرچ کرو، ثواب ہے، بھوکے کو کھلاؤ، ننگے کو پہناؤ، بڑا ثواب ہے۔ اور ہم اسی ثواب کی وجہ سے کہ ہمیں بڑا ثواب ملے گا، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ فقیر کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم اسے جناب دل کھول کے پھر جو بن سکتا ہے وہ دیتے ہیں۔ اب غور کرنا اس معاملے پر، یہ جو ہم نے اسے دیا، اب شریعت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ حدیث کہتی ہے کہ آپ نے فقیر کو مسجد کے اندر 1 درم دیا ہے، مسجد سے باہر نکل کے 70 درم اس کا کفارہ ادا کریں۔ اب بتائیں مجھے، 70 درم، 1 درم یعنی آپ 1 روپیہ دیا ہے تو 70 روپے اس کا کفارہ ادا کریں۔ کیوں جی؟ ہم نے تو اللہ رسول کے حکم کے مطابق اللہ کے نام پہ فقیر کو دیا ہے، اب شریعت ہمیں کیوں سزا دے رہی ہے کہ 1 کے بدلے 70 دو؟ اس کے اندر لاجک کیا ہے؟ اس کے اندر بھی ہے بے حرمتی، اس کے اندر بھی ہے توہین۔ اس وجہ سے اب میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں۔ مثال کے طور پر زید اور بکر 2 بندے ہیں، اب زید بکر کے گھر گیا مہمان بن کے، تو اس کے گھر ایک اور بندہ بھی آ گیا، اس کا قریبی تھا، پڑوسی تھا، تو اس نے کہا یار مہربانی کر مجھے 1 پیالی چائے کی پلا دے۔ تو معزز سامعین وہ چائے لے آئے یا فقط اس کو بتایا اس کے سامنے، مالک کے سامنے، جو مالک مکان ہے، بکر ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ تو نے میری بڑی توہین کی ہے، میری موجودگی میں، میرے سامنے، میرے گھر میں، جب کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ میں دے سکتا ہوں، تو میری حیثیت سے واقف ہے کہ میں اوروں کو کھلاتا ہوں، تو میرا مہمان بن کے آیا، میں تجھے نہیں کھلا سکتا اور میں تجھے چائے نہیں پلا سکتا، میں تو کہہ کے آیا ہوں اندر کے چائے بناؤ، مہمان آیا ہوا ہے، اور تو نے اس سے کیوں مانگی ہے؟ میرے غیر سے اور میرے شریک سے میری تو نے توہین کی ہے، میری تو نے بے ادبی کی ہے، مجھے تو کہیں منہ نکالنے کا نہیں چھوڑا کہ میرے گھر میں آ کے تو میرے غیر سے مانگا ہے، اور پینی تھی اس کے گھر چلا جاتا، میرے گھر میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ گل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ساڑھے گھر بھی کدے سا کوئی ہوئے تو کیا خیال ہے کنو نبی باہر نہ کڈا کہ تو ساڑھے پلے کا کھری چھوڑیا، منہ کالا کیتا؟ تو پیارے صاحبو بس یہی بات ہے۔ مثال سمجھانے کے لیے یہ کچھ الفاظ بولے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، وگرنہ مسئلہ سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دینا یہ اللہ سونے کی سنت ہے۔ تو معزز سامعین، خانہ خدا کے اندر ہم نے فقیر کو دیے، اور سزا کیا؟ 1 کے بدلے 70 کا کفارہ ادا کرو۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر کس کا؟ پہلے یہ دیکھیں، اللہ احکم الحاکمین کا ہے، اور اس میں جو آ گیا وہ رب کا مہمان ہے۔ تو معزز سامعین، پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ سارے جہانوں کو دینے والا ہے، وہ ہر ایک کا پالن ہار ہے۔ جب وہ مجھے دے سکتا ہے، فقیر کو کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر یہ بھی پتہ ہے کہ وہ زندہ موجود ہے، تو پھر ہم نے رب کے گھر میں آ کر اس کی موجودگی، اس کے سامنے غیر سے جب سوال کیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ یہ فقیر کی سزا یہ ہے، یہ ساری زندگی در بدر پھرتا رہے گا، مانگتا رہے گا۔ تجھے دینے کی طاقت تھی تو تیری سزا یہ ہے کہ تو نے احکم الحاکمین کے گھر میں اس کے سامنے اس کی موجودگی میں فقیر کو دیا ہے، تو اس لیے سزا یہ ہے کہ جو دیا ہر ایک درم کے بدلے 70 درم کفارہ دے کے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جا۔ اگر دینا چاہیں تو اس فقیر کو سوالی سے کہیں مسجد کے مین گیٹ کے باہر جا کے بیٹھ، اور آپ مسجد سے باہر نکل کر پھر اسے اگر کچھ دینا چاہیں تو دیں، تو آپ اس سزا سے بچ جائیں گے۔ اگر خانہ خدا کے اندر بیٹھ کے کسی نے ایسے کیا، وہ عند اللہ مجرم ہوگا۔ کس وجہ سے؟ یہ توہین کی وجہ سے، بے حرمتی اور بے توقیری کی وجہ سے۔ خانہ خدا کی بھی توہین ہے اور احکم الحاکمین اللہ کی ذات کی بھی توہین ہے۔ تو اس واسطے پیارے صاحبو، یہ چیزیں، یہ مسئلے بڑے باریک ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ جہاں پہ کچھ ڈاؤٹ ہو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مستند بندے سے پوچھ لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں، تاکہ زندگی میں پھر یہ غلطیاں بار بار نہ ہوں۔ اور علماء کا کام ہے بتانا، نہ کو پوچھے وہ عند اللہ مجرم ہوگا۔ جب بتا دیا تو پھر کوئی عمل نہ کرے تو پھر بھی اس کا یہی حساب ہوگا۔ تو علماء کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ وہ بتائیں، سمجھائیں، جن کو آتا ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، تاکہ ہمیں اپنے معاملات کے اندر نہیں فکر کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کل اللہ کے حضور جواب دہی ہوتی ہے، اور ایسے معاملات کے جن سے قرآن کی، اللہ رسول کی، خانہ خدا کی بے حرمتی ہو، ان سے بچنا چاہیے، وگرنہ اس پر عتاب ہے، عذاب اور گناہ ہے۔ تو اس واسطے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی فرق رہ گیا تو مزید وہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔